الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. حضرات ان خوش نصیب حاجیوں کو سامنے رکھیں. اللہ رب العزت نے جنہیں حج بیت اللہ کی توفیق نصیب فرمائی، جنہوں نے اپنی نگاہوں سے ان مقدس مقامات کی زیارت کی، انہیں سامنے رکھیں اور 4 منٹ استعمال فرمائیں. دل تو نگینا دیکھ لیا ہے، بہت خوب سبحان اللہ سبحان اللہ. دل کا نگینا دیکھ لیا ہے، عرش کا زینہ دیکھ لیا ہے، عرش کا زینہ دیکھ لیا ہے. اللہ
سبحان اللہ سبحان اللہ جس نے مدینہ دیکھ لیا ہے اللہ سبحان اللہ جس دن مدینہ دیکھ لیا ہے پیچھے سے کہتے ہیں سبحان اللہ. اور آگے حضرات چار مصرے آپ کی سماعتوں کے حوالے کا ارشاد ہے ارشاد. آج ہماری پوری قوم بالخصوص ہماری قوم کا نوجوان کتنی تیزی کے ساتھ مشرقی تہذیب کو بھلا کر مغربی تہذیب کو اپنا رہا ہے، سنتوں کو پامال کر رہا ہے، پیارے اسلام کو پامال کر رہا ہے، یہودیوں عیسائیوں کے طرز عمل کے شعار کو اپنا رہا ہے، مشرقی تہذیب کو بھلا کر مغربی تہذیب اپنا رہا ہے. بہت ہی خوبصورت چار مصرے آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتے جا رہا ارشاد ہے ارشاد. انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ بہت دنوں تک آپ کی ذرا حسیبے وصولی سے پداور ڈوب جاتا ہے، ذرا حسیبے وصولی سے پداور ڈوب جاتا ہے. کبھی تھوڑے سے پانی میں شناور ڈوب جاتا ہے، کبھی تھوڑے سے پانی میں شناور ڈوب جاتا ہے. ادھر سورج بھی جاتا ہے تو جا کر ڈوب جاتا ہے، بھی جاتا ہے تو جا کر ڈوب جاتا ہے. کہاں بھاگے چلے جاتے ہو تم سب جانب مغرب، ادھر سورج بھی جاتا ہے تو جا کر ڈوب جاتا ہے، ادھر سورج بھی جاتا ہے تو جا کر ڈوب جاتا ہے. بہت خوب بہت خوب. سبحان اللہ سبحان اللہ. آئیے حضرات وقت کی نظارت کرتے ہوئے چند شعر کر رہا ہوں. ارشاد ہے ارشاد. اس کے بعد انشاءاللہ حضرت مولانا سعید طاہر حسین صاحب کے عوید آبادی کا تشریف بنائیں گے. ایک نظم مجھے پیش کرنی ہے، اسی لیے اختصار سے کام لیتا ہوں کہ چند شعر پیش کر دیں. سبحان اللہ. پیشگی آپ. سبحان اللہ. میرے ہاتھیں کرتے رہے خیر الورا کی شان میں، نعت پڑھتے جائیے خیر الورا کی شان میں، نعت پڑھتے جائیے خیر الورا کی شان میں، تازگی
خیر الورا کی شان میں قیامت کو ہونا وقت میں ہمارے گاؤں کون آئے گا؟ شیر پیش کرتا ہوں میں ارشاد ہو ارشاد کہ آسیو اسی رحمت للعالمین کے ماں سوا آسیو اسی رحمت للعالمین کے ماں سوا پڑھتے جائیے خیر الورا کی شان میں سبحان اللہ سبحان اللہ جس میں سرکار تو عالم کی نہ ہو مد ہو سنا جس میں سرکار تو عالم کی نہ ہو مد ہو سنا جس میں سرکار تو عالم کی نہ ہو مد ہو سنا پڑھتے جائیے خیر الورا کی شان میں اور وہ میں اپنی سماعتوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں مجھے پوری ملے گی دن اللہ کی دعائیں ملیں گی آپ کی محبتیں ملیں گی آج ہر مقصد فکر کے لوگوں کا یہی دعویٰ ہے عمل سے تو دور ہوتے ہیں لوگ لیکن دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم یہ سچے مسلمان ہیں سچے اصیل رسول ہم کسی پر طنز نہیں کرتے ایک شعر پہ آپ کی سماعتوں تک پہنچا رہا ہوں اگر میری بات سچی ہو تو میری آواز سے آواز لگائی گا ارشاد ہو ارشاد کہ کون تھا دنیا کون تھا دنیا میں سچا عاشق خیر الورا کون تھا دنیا میں سچا عاشق خیر الورا کون تھا دنیا میں سچا عاشق خیر الورا حشر کے میدان میں کون تھا دنیا میں سچا عاشق خیر الورا فیصلہ ہو جائے گا کل حشر کے میدان میں سبحان اللہ سبحان اللہ اس پہ لعنت ہو خدا کی اور رسول پاک کی آج تک اسلام پہنچا ہے صحابہ کی عظیم قربانیوں کا چھپا ہے لیکن آج ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو ان پر بھی الزام لگاتے ہیں ان میں بھی کمیاں ڈھونڈتے ہیں شعر پیش کر رہا ہوں جی ارشاد ہو ارشاد کہ اس پہ لعنت ہو خدا کی اور رسول پاک کی اس پہ لعنت ہو خدا کی اور رسول پاک کی جو کبھی جھوٹے ابو بکر عثمان میں بہت پڑھتے جائیے خیر الورا کی شان میں
محبت کے ساتھ اسی محبت کے ساتھ مکہ بھی سماعت فرمائے. مکہ مجھے بھی بہت پسند ہے. انشاءاللہ امید ہے کہ آپ بھی پسند ہے. ارشاد ہے کہ تابش مجبور مجبور کی بھی خوب ہے مجبوریاں. تابش مجبور کی بھی خوب ہے مجبوریاں. تابش مجبور کی بھی خوب ہے مجبوریاں. پڑھتے جائیے خیر الورا کی شان میں. بڑے بڑے مستند اور معتبر علماء کرام، ائمہ مساجد اور مقتدر حضرات تشریف فرمائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کی جلسہ میں شہر کلکتہ ہی کے نہیں بلکہ کلکتہ کے قرب و جوار اور مضافات کے خواص اور عوام اور خصوصاً بہت سارے مدارس دینیہ اور دینی جلسگاہوں و مکاتب کے علماء کرام، اساتذہ کرام تشریف فرمائے. اس لیے کہ آج کے جلسے کی نوعیت بالکل جدا گانا ہے اور انشاءاللہ آپ کے جلسے میں قرآن اور سنت اور شریعت مطہرہ کی روشنی میں ان باتوں کی سماعت فرمائیں گے جو حق کی ترجمانی کرنے والے ہیں. ہمارے اور آپ کے جی ایسے ایسے علماء کرام موجود ہیں جن کو قرآن کا فہم حاصل ہے، احادیث کی سمجھ حاصل ہے، شریعت کی حتمی جانکاری حاصل ہے اور ان کو دینی شعور اور دینی معاملات میں ان کو پورا عبور حاصل ہے. اس لیے یہاں جو بھی بات کہی جائے گی وہ شریعت کی روشنی میں، قرآن حدیث کی روشنی میں پیش کی جائے گی. اس لیے آج کا یہ جلسہ اپنے اعتبار سے امتیازی حیثیت رکھتا ہے. حضرت مولانا علامہ سید احمد طاہر حسین صاحب گیاری احمد فیض کی تقریر و بیان سے پہلے یا ان کی تقریر و بیان کے بعد کسی بھی تقریر و بیان کی ضرورت میں نہیں سمجھتا اور مناسب بھی نہیں، اس لیے کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ آپ کو جو انتظار شدت کا ہے وہ کسی اور کا نہیں بلکہ ہندوستان دین پیمانے پر نہیں بلکہ عالمگیر پیمانے پر مناظر اسلام، مبلغ دین اور آپ یہاں سے کچھ لے کر جائیں. دیکھیں چونکہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ تم کو بھی کچھ بولنا ہے اور بالخصوص مدرسہ صدیقیہ اسلامیہ کے بانی مبانی ناظر محترم
حضرت مولانا مفتی محمد شمس تبریز صاحب کا حکم ہوا کہ تم کو بھی کچھ بولنا. حضرات گرامی، کل میری حاضری ہوئی. ہمارے حاضر محمد نیازی صاحب اس جلسے کی نظامت فرما رہے ہیں. نظام کے نام ہے نظامت فرما رہے ہیں. اسی بات مسمہ ہو بہرحال نظامت فرما رہے تھے. ہم نے دیکھا، آپ نے بھی دیکھا اور سنا کہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بچیاں جنہوں نے آپ کے سامنے دین کی بنیادی باتوں کو پیش کیا اور انتہائی ضروری باتوں کو پیش کیا. کسی بچے نے درود شریف پڑھ کر سنایا، کسی بچے نے تشہد پڑھ کے سنایا، کسی بچے نے سورہ فاتحہ پڑھ کے سنایا، کسی بچے نے دعائے معاشرہ پڑھ کے سنایا، کسی بچے نے کھانے سے پہلے دعا پڑھ کے سنائی، کسی نے کھانے کے بعد کی دعا پڑھ کے سنائی. بزرگوں اور دوستوں، یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جنہوں نے چھوٹی چھوٹی دعاؤں کو آپ کے سامنے پڑھ کے سنایا، یہ وہ بچیاں تھی جنہوں نے اسی طرح سے سیکھا ہے، ان کو سکھایا گیا ہے، ان کو پڑھایا گیا، رٹایا گیا ہے. آپ کہو گے کہ ان بچوں کو درود پڑھایا گیا، سکھایا گیا، رٹایا گیا، ان بچوں کو دعائے معاشرہ پڑھایا گیا، سکھایا گیا. تو میں ابھی کروں گا کہ بچوں کو سکھایا ہی جاتا ہے، بچوں کو پڑھایا ہی جاتا ہے. آپ بچوں کو نہیں پڑھائیں گے، نہیں سکھائیں گے تو نہیں پڑھیں گے، نہیں سیکھیں گے. آپ ان کو غلط پڑھائیں گے، غلط سکھائیں گے تو غلط پڑھیں گے اور سیکھیں گے. اگر آپ ان کو صحیح پڑھائیں گے، صحیح سکھائیں گے تو صحیح پڑھیں گے اور سیکھیں گے. بزرگوں دوستوں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ چھوٹی درسگاہ ہے، یہ چھوٹا سا مکتب ہے. ایسے چھوٹے چھوٹے مکاتب درسگاہیں اپنے اندر بڑی حیثیت رکھتی ہیں، بڑی اہمیت رکھتی ہیں. یہیں سے پود کھلتے ہیں، یہیں سے پھول کھلتے ہیں اور کچھ دنوں کے بعد ہفتہ کے بعد اس پھول کی مانگ جو ہے فضاؤں میں پھیلتی ہے. اس لیے ان مکاتب کو معمولی نہ سمجھیں، ان درسگاہوں کو حقیر نہ جانے. یہیں سے چھوٹوں بچوں کی تربیت ہوتی ہے، ان کا ذہن بنایا جاتا ہے، ان کا مزاج دینی بنایا جاتا ہے، ان کو دین کی بنیادی تعلیم دی جاتی ہے. بہت سارے ایسے ہمارے افراد اور نوجوان ہیں جن کو درود شریف یاد نہیں، جن کو دعائے معاشرہ یاد نہیں، جن کو دعائے قنوت یاد نہیں. جو ضروری دین کی بنیادی تعلیم ہے ان سے نہ آشنا، نہ واقف ہے. ان بچوں کو دینی تعلیم سے واقف کرانا یہ ہماری رات کی اولی ذمہ داری ہے. اس لیے ہر محلے میں، ہر قریے میں، ہر علاقے میں ایسی دینی درسگاہیں ہونی چاہیے، ایسے دینی مکاتب ہونے چاہیے. اگرچہ ہم کو اور آپ کو دیکھنے میں چھوٹے نظر آ رہے ہیں، معمولی نظر آ رہے ہیں، مگر یہ معمولی نہیں ہوتے، یہ حقیقت چھوٹے نہیں ہوتے، یہ غیر معمولی حقیقت رکھتے ہیں. یہی سے بچے جو ہے پڑھ کے بڑے ہوتے ہیں اور پھر دین و دنیا میں لگتے ہیں. اگر آپ ان کو دین کی تعلیم دیں گے، دین کی تربیت دیں گے تو دین کی راہ کریں گے، دین کی تبلیغ کریں گے، دین کے مبلغ بنیں گے، دین کے مجتہد بنیں گے، دین کی شہادت کرنے والے بنیں گے. ان کو دنیا کی تعلیم دیں گے، دنیا کا راستہ دکھائیں گے، دنیا کی راہ دکھائیں گے. جو دنیا کو کرنے والے ہوں گے، دنیا کی پیار کرنے والے ہوں گے. یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دیں، دین کی تعلیم و تربیت دیں. اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تربیت ہونی چاہیے. اگر اپنے بچوں کی دینی صحیح نگاہداشت نہیں کی اور دینی تربیت نہیں کی تو آنے والا دن اپنے باپ نہیں کرے گا. پورے علاقے میں، پورے محلے میں اور پورے شہر میں قادیانیت کا دور ہوگا، عیسائیت کا دور ہوگا یا دینیت کا دور ہوگا. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے محلوں میں، ہمارے علاقوں
میں دینی مقاصد اور دینی درسگاہوں کا قیام ہونی چاہیے، تاکہ چھوٹے چھوٹے بچے جن کے اندر دین کی تعلیم و تربیت ہو، دینی مزاج پیدا ہو، دینی شعور پیدا ہو، دینی تربیت پیدا ہو۔ میرے بزرگوں دوستوں، علماء کرام موجود ہیں، آپ مجھ سے پوچھ رہے، بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں کہ دین کی تعلیم، دین کی تربیت دلانا جو ہے ہر والدین کا، ہر گارجین کا فرض اول ہے، ورنہ خدا کے یہاں جواب میں ہونا پڑے گا۔ دنیا کی تعلیم دی، دنیا کا راستہ دکھایا، دنیا کا طریقہ دکھایا، لیکن دین کی تعلیم کے نام آپ سے رکھی اللہ ہمارا معاقبہ ہوگا بزرگوں سے۔ اس لیے سب سے پہلے دین کی تعلیم و تربیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علموا ابناءکم وادبوہم، اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی اولاد کو تعلیم دو، دین کی تعلیم دو، اور ان کو صحیح تربیت، تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کی ضرورت ہے، اور تربیت آپ کو دلانی ہے اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو تو دینی درسگاہوں کو پہلے داخل کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہارا بچہ بولنے لگے، ایک مکتب زیادہ نہیں ہوئے، لگ بھگ 2 سال کا عرصہ ہوا ہے اس مکتب کو قائم ہوئے، لیکن الحمدللہ جو محنت چل رہی ہے، اساتذہ نے جو محنت سامنے آئی ہے، بچوں نے جو پروگرام پیش کیا ہے یہ بچوں کا پروگرام نہیں تھا بلکہ اساتذہ کا پروگرام تھا۔ اساتذہ نے کتنی محنت کی ہے، کیا کوشش کی ہے، ان کی کوشش برابر ثابت ہوئی یا نہیں ہوئی، یہ دکھلانا، یہ ظاہر کرنا مقصود تھا۔ بہرحال مکتب اپنے اعتبار سے، اپنے منشا کے اعتبار سے اپنی منزل میں رواں دوا ہے، آپ کی توجہ کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دین کے جڑنے دوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا البلاغ۔ کی خواہش ہو رہی ہے اور عوام بھی ہے کہ جو گنودگی اور چاشنی اور ذائقہ بدلنے کے لیے میں خدمت گاہ رسول شاعر اسلام کو میں مرحوم کرنے جا رہا ہوں، میں انہیں زحمت دینے جا رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں، اور کچھ فرمائش آئی ہے کہ آپ امام اعظم کے نسبت سے جو کلام آپ نے تیار کی ہے وہ کلام پیش فرمائیں۔ قاری تابش ریحان صاحب۔ ہمارے قائد ہمارے رہبر امام اعظم ابو حنیفہ، بہت ادب سے سلام تم پر، بہت ادب سے سلام تم پر امام اعظم ابو حنیفہ۔ سید شاعر صاحب گرامی، تاریخ ریحان صاحب، آئے سیوا قابل ریحان صاحب، حضرت خوانا محمد سید شاعر گرامی صاحب، نعرہ تکبیر۔ امام اعظم ابو حنیفہ، بہت ادب سے سلام تم پر امام اعظم ابو حنیفہ۔ ساؤنڈ کی آواز نہیں آ رہی ہے، ہو رہی ہے، سبحان اللہ۔ ہمارے قائد ہمارے رہبر امام اعظم ابو حنیفہ، نبی اکرم امام اعظم ابو حنیفہ، ہوا ہے گمراہ خود وہ خود
سر امام اعظم ابو حنیفہ. بہت کو سبحان اللہ سبحان اللہ. اس سے افراد افری کا بالکل بند کر امام اعظم ابو حنیفہ ہٹا کے ظلمت ہٹا کے ظلمت کی دھول دونے کھلائے سنت کے پھول دونے آس کو ٹھوکرے لگا کر لیا ہے قول رسول دونے. حدیث و قرآن ہے تیرا محور امام اعظم ابو حنیفہ. بہت ادب سے سلام تم پر امام اعظم ابو حنیفہ. بہت کو سبحان اللہ. کیا نہ سنتی کیا نہ سنت کا پاس دیکھو کیا ہے خود ہی قیاس دیکھو. جو ایسا الزام دے رہے تھے اڑے ہیں ان کے حواس دیکھو. اڑے ہیں ان کے حواس دیکھو. بھٹک رہے ہیں وہ آج در در بھٹک رہے ہیں وہ آج در در امام اعظم ابو حنیفہ. بہت ادب سے سلام تم پر امام اعظم ابو حنیفہ. اور آخری بڑی ارشاد ہو ارشاد. جو نیند غفلت جو نیند غفلت کی سو چکے ہیں وہ جن کے دل سخت ہو چکے ہیں. جو نیند غفلت کی سو چکے ہیں وہ جن کے